آپ لوگ بھی حج پہ جا رہے ہیں، میری طرف سے آپ سب کو مبارکباد۔ اگر موقع ملے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انفیکشن ہوا تھا اس سے ان تمام چیزوں کو ٹریننگ دی گئی ہے۔ الحمدللہ آپ تیار ہو کر جا رہے ہیں۔ اب یہ ہمارا حج کمیٹی کا مدینہ شریف کا آخری قافلہ ہے۔ اس کے بعد سے جو قافلے ہوں گے وہ مکہ شریف کو جدہ کو پہنچیں گے، کیونکہ آپ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ مجھ سے قبل علماء کرام نے کہا کہ درود السلام کے تحفے لے جاؤ، وہاں پر ایک منٹ بھی خالی مت رہو۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کئی سال اپنے زندگی کے مدینے میں گزارے ہیں۔ آپ جب یہ واقعہ آپ لوگ اپنے ذہن نشین کر لیں، امام مالک جب بھی مدینے کی گلیوں میں چلتے تو بیچ میں سے نہیں چلا کرتے، بازو سے اپنی پیٹھ دیوار کو رگڑ کے چلتے تھے، بیچ گلی میں سے نہیں چلتے تھے۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ بازو سے کیوں چلتے ہیں، بیچ میں سے کیوں نہیں چلتے؟ تو امام مالک فرماتے ہیں بیچ میں سے ہو سکتا ہے میرے آقا کا قدم پڑا ہو، اس قدم پہ میں اپنا قدم ڈال دوں تو میں بے ادبی سمجھوں گا اس کو۔ ایک امام کا یہ عقیدہ تھا۔ آپ نے اتنے سال اپنی زندگی گزاری، جب بھی آپ کو حاجت ہوتی تو آپ مدینے کی باؤنڈری بارڈر پہ چلے جاتے، ایک پاؤں اپنا مدینے کی زمین پہ رکھتے، دوسرا بارڈر کے باہر رکھ کر آپ جو ہے فارغ ہوتے تھے۔ تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرمایا میں اپنی موت مدینے کی سرزمین پہ ہی چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں مدینے کی سرحد کے باہر چلے جاؤں اور میرا دم نکل جائے۔ تو ہمارے علماء کرام کا عقیدہ، ہمارے بزرگان دین کا عقیدہ، ہر مسلمان کا زندگی میں خواہش ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اسے حج ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد کا اسے نظارہ مل جائے۔ سرکار نے فرمایا جو کوئی میری مزار کی زیارت کرے گا وہ گویا کہ ایسا ہے کہ زندگی میں اس نے مجھے اپنی زیارت کی ہے، اور سرکار فرماتے ہیں اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی۔ بہرحال حضرات، وقت ہو رہا ہے، ایک خاص باتیں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں۔ واپسی کے ٹائم پر آپ لوگ الیکٹرانک آئٹمس نہ لائیں، سونا خرید کے نہ آئیں، کیونکہ ایئرپورٹ پہ چیک ہوتا ہے، آپ جتنا پہن کے جا رہے ہیں اتنا ہی لے کے آئیے، اور کوئی بھی الیکٹرانک آئٹم ساتھ میں نہ لائیے۔ دوسرا، حج کمیٹی کے تعلق سے وہاں پر کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم حج کمیٹی سے زیادت کیا، اب اتنے روپے ریال دے دیجیے، ہم آپ کو کھانا دیں گے۔ حج کمیٹی کے کوئی وہاں پر نہیں ہے۔ حج کمیٹی نہ کوئی سم کی ذمہ دار ہے، نہ کوئی ٹیلی فون کی ذمہ دار ہے، نہ وہاں کے کھانوں کی ذمہ دار ہے۔ ہمارے حج انسپیکٹر، اور خاص بات یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ عذرا کے لوگوں کو ایک ساتھ رکھیں گے۔ کریم نگر والے ایسے خوش نصیب ہے، ہمارے حج انسپیکٹر بھی آئے تو وہ بھی کریم نگر کے آپ لوگوں کے ساتھ، اور تمام ذمہ داری آپ دونوں کی رہے گی، لے جا کے واپس آنے کی۔ کسی قسم کا کچھ بھی دشواری ہوئی تو یہ حضرات آپ کے ساتھ ہے، اور ہمارے آخری فلائٹ سے اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر بھی آپ کے بیچ پہنچ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی وہاں پر کنٹرول روم رکھ کر بیٹھیں گے۔ اور نوجوانوں سے میں خواہش کروں گا کہ آپ کے ساتھ جو ضعیف حضرات ہیں ان کی خدمت کریں۔ ہمارے ہیلتھ انسپیکٹر بھی آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آپ کا سفر آسان کرے، خیر حافظ سے لے جائے، خیر حافظ سے آئے۔ سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ یہ آپ کے چنندہ بندے، آپ کی چنندہ بندیاں، اے اللہ آپ کے کرم سے، آپ کے فضل سے آپ کے در پر آنے کے لیے بیدار بے چین بے قرار ہے۔ اے اللہ ان کی دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، اے اللہ ان کے لیے سواری تیار ہے، اے اللہ ان کے سفر حج کو آسان فرما دیجیے، اے اللہ ان تمام عازمین حج، عازمات حج کو مقبول حج اور عمرہ نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ان کی وہاں کی عبادتوں کو، دعاؤں کو، تلاوت کو اپنے کرم سے قبول فرما دیجیے،
اے اللہ ان سارے حجاج کرام کے حج کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ پورے صبر سے تحمل سے اے اللہ مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام حجاج کرام کو حوصلہ عطا فرما دیجیے، ہمتیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ جتنے عازمین حج آپ کے دربار میں آ کر جتنی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ آپ کے سامنے گر گرائے، اے اللہ آپ کے سامنے آپ کے در پر اپنی ناک اپنی پیشانی رگڑ کر اے اللہ گناہوں سے مغفرت طلب کریں گے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے طفیل میں سارے عالم کے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے دعاؤں میں سب کو شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ مقبول عمرہ نصیب فرما دیجیے، مقبول حج نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے حجاج کرام اس سال اے اللہ آپ کے در پر حاضر ہوں گے ان کی زندگیوں میں تبدیلی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ حج کے بعد کی زندگی کو اے اللہ حج سے پہلے کی زندگی کے لیے مثالی بنا دیجیے۔ اے اللہ ان کی زندگیوں میں ان کے اعمال میں ان کی سوچ و فکروں میں اے اللہ نیک جذبات پیدا فرما دیجیے، تبدیلی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے جتنے مرد حضرات ہیں اے اللہ ان کے چہروں پر اے اللہ ان حضرات کو داڑھی رکھنے کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پر حاضری دینے پر ان کے دلوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت، ایک عمل ایک سنت کی محبت اے اللہ ان کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ روز مبارک پر پوری محبت سے پوری محبت سے حاضری دینے کی اے اللہ اپنا درود و سلام اے اللہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، چہروں پر داڑیاں رکھ لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔